اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ اور جب ان کے پاس آتی ہے امرٌ کسی معاملے کی خبر من الامن خواہ وہ امن سے متعلق ہو او الخوف یا خوف سے متعلق ہو اذاعوا به تو یہ اسے پھیلا دیتے ولو ردوه الى الرسول اگر یہ لوگ اس خبر کو لے جاتے پہنچاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور مسلمانوں میں سے معاملہ فہم لوگوں تک اگر یہ اس خبر کو رسول تک اور مسلمانوں میں سے قابل فہم لوگوں تک پہنچاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو ان میں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت پہچان لیتے۔ یہ بھی منافقین کے حوالے سے ہیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں اور آج کل کے دور میں بھی جو خبریں ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ خبروں کی وجہ سے ہی سنسنی پھیلتی ہے اور اسی وجہ سے ہی یعنی اچھی خبروں اطمینان بخش خبروں کی وجہ سے لوگوں کے اندر اطمینان آتا ہے اور سنسنی خیز خبروں کی وجہ سے لوگوں کے اندر سنسنی پھیل جاتی ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ مسلمان برسری پیکار تھے، ظالموں کے خلاف اور دین دشمنوں کے خلاف برسری پیکار تھے، تو ایسی کوئی خبر آ جاتی کہ جو اطمینان والی ہو تو بلا تحقیق اس کو پھیلانے سے منع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں اطمینان والی خبر نہ ہو اور مسلمان وہ اطمینان والی خبر پا کر مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں اور کافروں کی جو چال باز ہیں اور ان سے مطمئن رہیں۔ اور اگر خوف کی خبر آتی، مثلاً کہیں پر اسلامی لشکر گیا ہوا ہے، اس کے بارے میں خبر آتی کہ وہ شکست کھا چکا ہے، تو خواہ مخواہ بلا تحقیق کہ وہ خبر پھیل جاتی تو مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل جاتی۔ تو آج کل بھی یہی ہے کہ میڈیا وار جس کو کہا جاتا ہے، اور اس پر جو دنیا کے طاقتور لوگ ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور انہوں نے صحافیوں کو پیسے دے کر وہ پیسے جو ہے نا کہیں ٹھکانے لگانے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں کہ اس میڈیا کے ذریعے سے ہم کس طرح سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو اسی لیے دنیا میں جو بھی لوگ اپنے لیے ماحول ٹھیک کرنا چاہتے ہوں اور بہتر کرنا چاہتے ہوں وہ میڈیا کی خدمات لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو اس طرز عمل سے روکا کہ ایسا نہ کرو، خواہ مخواہ لوگوں کو بے چینی میں مبتلا کر دو گے اور خواہ مخواہ لوگوں کو مطمئن کر دو گے۔ یہ بھی کفار کی چال ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں میں بے چینی پھیل جائے، لہٰذا یہ خبر پھیل جائے ان کے اندر، تو جھوٹی خبر پھیلا دی مسلمانوں کے۔ جیسے ایک مثال ہم لے سکتے ہیں، غزوہ احد کے اندر جھوٹی خبر پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، تو مسلمانوں میں کتنی زیادہ بے چینی ہو گئی کہ جن لوگوں نے میدان سنبھالنے کا ارادہ تھا ان کے ارادے بھی پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ تو یہ جھوٹی ایک خبر تھی۔
تو یہ ہو سکتا تھا کہ جھوٹی خبر ان کی طرف سے پھیلائی جاتی اور مسلمانوں کے اندر خواہ کی بے چینی پھیل جاتی، یا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جھوٹی اطمینان کی خبر مسلمانوں میں پھیلا دیتے اور مسلمان اس کی زد میں آ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے اور وہ اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو منع کیا کہ ایسی کوئی بھی خبر آ جائے تو تمہارا کام اس کو پھیلانا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں تو ان تک پہنچاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے ہر قسم کے حالات سے بھی واقف تھے اور شریعت کی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ وہ ان حالات کو دیکھ کر اور شریعت کے مطابق کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے لیے لائی عمل طے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتے اس وقت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، تو مسلمانوں میں سے جو قابل فہم لوگ ہیں، جن کو اندر تک کی خبر ہے اور سارے حالات سے وہ واقف ہے اور مخلص ہے، ان تک پہنچا دو اور ان کے لائی عمل کا انتظار کر لو کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا لائی عمل اور کیا راستہ دیتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا لیڈر جو ہو وہ بھی ایسا ہو جو معاملہ فہم ہو اور دین اور شریعت کا بھی عالم ہو۔ صرف معاملہ فہمی یہ بھی مسلمان معاشرے میں کافی نہیں ہے، جب تک کہ شریعت اور دین کے بھی علم نہ رکھتا ہو۔ تو دونوں علوم جو رکھتا ہو کہ معاملے کی بھی سمجھ ہو اسے اور دین کا بھی اسے ان کی سمجھ ہو اور مخلص بھی ہو، تو وہ مسلمانوں کے لیے بہتر لاہی عمل طے کر سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور آج کل تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے میڈیا کی، تو اس لیے انہوں نے تو یہ سنسنیاں پھیلا کر اپنے ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے۔ یہ شرعی طریقہ نہیں کہ ہاں کہیں سے کوئی خبر کی کسی خبر کی بھنک پڑی اور بغیر تحقیق کے اس کو نشر کر دیا، دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا، سنسنی پیدا کر دی، کوئی نہ کوئی واقعہ کا رونما ہونے کے سبب آپ بن گئے، تو یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ بات حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہے بھی تو پھر کون سی بات پھیلانی ہے، کون سی بات نہیں پھیلانی ہے، اس کا بھی ادراک اور علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ادراک نہیں ہے تو آپ جن کو ادراک ہے ان تک پہنچائیں اور پھر خاموش بیٹھے رہیں۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہے تجارت کا کہ سنسنی پھیلا کر جھوٹی ہو سچی ہو خبر پھیلائی جائے، پھر بعد میں کچھ خبریں درست ثابت ہو جائے تو کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا پہلے ہی، اور جھوٹ ثابت ہو جائے تو بس ذرائع سے ہمیں خبر ملی تھی یہی کہہ کر جان چھڑا دی جائے، تو یہ قرآنی روح سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور اس کی بنیاد پر اگر آپ کی تجارت کی بنیادیں کھڑی ہیں اور آپ کی معیشت کی بنیاد کھڑی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے درست بنیادوں پر کھڑی نہیں ہے۔ تو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی تھی، خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو، أَذَاعُوا بِهِ، تو اس کو پھیلا دیتے تھے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے معاملہ فہم لوگوں تک پہنچاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور لیڈر ہو ہی نہیں سکتا تھا تو رسول تک پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں لیڈر وہی ہوگا جو معاملہ فہم ہو، اس تک پہنچائے۔ تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں، محقق ہیں، وہ اس خبر کی تہ تک پہنچا دیں۔ استنباط کہتے ہیں کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا۔ کنواں کھودا جائے اور کھودتے جب پانی نکل آئے تو استنبط الماء کہا جاتا ہے، پانی نکل آئے، کہ کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچنا۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی بات، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہوا، کہ صرف سننے پر اکتفا نہ کر لیا جائے جب تک کہ اس کے معاملے کی تہ تک نہ پہنچا لیں،
بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے واقعتاً سنی ہوتی ہے لیکن سیاق و سباق کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کس سیاق و سباق میں بات کہی گئی ہے، اور اس سیاق و سباق تک پہنچے بغیر آپ اس بات کو آگے پھیلائیں گے تب بھی اس کا غلط مطلب نکلے گا۔ تو معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق کوئی بات پھیلاؤ یا اس بات پر کوئی عمل، کوئی ریئیکشن دو اور اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے اور بعد میں پچھتاؤ۔ تو اس لیے تحقیق کا مادہ یہ ایک مسلمان کی گھٹی میں ہونا چاہیے۔ ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، معاملے کی تہ تک پہنچنا، اس کی تعلیم اور ترغیب قرآن دیتا ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچنا، تحقیق کرنا، یہ غیر اقوام کے اندر تو ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ بس ایک بات پھیل گئی، فلاں نے یہ کر لیا، ایک ہجوم نکل گیا۔ تو یہ طریقہ کار، یہ کسی بھی صورت یہ قرآنی طریقہ کار نہیں ہو سکتا، اسلام کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور اس کو سمجھنے کی زحمت ہم نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہمارے معاملات پھر بگڑے ہوئے ہیں، اور اس بگڑے ہوئے معاملات جس کے سبب ہم ہیں اس کی نسبت اسلام کی طرف ہو رہی ہے، اور اسلام بدنام ہے پوری دنیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کے راستے پر چل چکے ہوتے، إِلَّا قَلِيلًا، ہاں تھوڑے بہت پھر بھی بچے رہتے جو فطرت سلیمہ پر قائم رہتے، لیکن وہ بھی کامل طور پر نہیں، اور اس کے علاوہ وہ سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ چکے ہوتے اور دنیا میں فساد برپا ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی